تو عزیزان گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کچھ سبق وفا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیکھنا چاہیے، اور ہر وہ چیز، خواہ وہ تاریخ ہو، خواہ وہ کوئی فلسفیانہ بحث ہو، خواہ وہ کوئی بھی پیچیدہ علمی تحقیق ہو، کوئی بھی چیز ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وفاداری کے راستے میں حائل ہو جائے اور نتیجتاً پھر وحدت امت کو خطرے میں ڈال دے، پارا پارا کر دے، وہ کوئی بڑے سے بڑا علمی موضوع ہو، علمی تحقیق ہو، وہ تاریخی حقائق ہوں، بعض اوقات تاریخی حقائق ہیں ایسی تیسی، ایسے حقائق کی میرے حبیب کی جوتیوں پہ قربان تمہارے یہ حقائق، لے جاؤ ان کو، اپنی ساری تحقیق کو رکھو ایک طرف، ہمیں نہیں چاہیے یہ کہ جی فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں، میاں اپنی خیر بنا، فلاں 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 کی بات کرتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی پہلی بات یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت واپس اپنی کھوئی ہوئی منزل تک پہنچے، تو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ جس مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو وصول کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس مقام پہ پہنچ کے حضور کے قدموں میں کھڑے ہو جاؤ کہ ہمارا دین یہ ہے، باقی جتنی باتیں ہیں ہمارے لیے وہ زائد ہیں، وہ ضروری ہوں گی کسی اور کے لیے، وہ دل پسند ہوں گی، اٹریکٹیو ہوں گی، جاذب ہوں گی، وہ تحقیقات ہوں گی، وہ حقائق ہوں گے، وہ ہمارے لیے خرافات ہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اس لیے عزیزان گرامی سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے اور جس کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اس پیغام کو پوری وفاداری کے ساتھ وصول کریں، قبول کریں، اور پھر اس اسلام کو جو عملاً نافذ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو جانیں، سمجھیں، مانیں اور اسی کو نافذ کریں۔ باقی اس کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں دوستو، ان سے ہم کہیں فائدہ ملتا ہے تو مل جائے، لیکن کہیں نقصان ہوتا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت طیبہ پڑھنی پڑے گی، آپ کی پوری زندگی آپ نے کس طرح سے بحیثیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے آپ نے کام کیا، بس یہ سپہ سالار کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، ہمسائے کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، خامد کی حیثیت سے آپ کی عملی زندگی کیا تھی، آپ نے کس طرح سے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، یہ حضور کی سیرت ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے ہمیں وفا کرنا ہے۔ یہ دو کام ہم جب تک نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کسی عقیدے کی بحث، کسی فرقہ واریت کی بحث، کسی تاریخی موضوع کی بحث، باغ فدق کی بحث، کربلا کی بحث، جنگ جمل کی، جنگ صفین کی بحث، حضور کے بشر و نور ہونے کی بحث، حاضر و ناظر کی بحث، عالم علم غیب کی بحث، یہ ساری کی ساری خرافات ہیں، ممنوعات ہیں۔
قرآن پڑھا نہیں، قرآن پڑھنا آتا بھی نہیں. رنج ہوتا ہے کہ بعض اہل علم حضرات سے جب میری گفتگو ہوتی ہے اور قرآن پہ گفتگو ہوتی ہے تو بہت مایوسی ہوتی ہے، حدیث کے موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے بہت مایوسی ہوتی ہے. بہت داد تحقیق دے رکھی ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ انہوں نے. ہمارے ایک استاد نے ہم سے کہا، میں اب نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا صرف ایک موضوع پہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، صرف اس ایک موضوع پہ میں 20,000 صفحے پڑھ چکا ہوں. اب کیا کریں اس کا؟ اب میں تو نہیں کہتا کہ آپ نے وقت ضائع کیا. اگر آپ یہی مسئلہ بتا دیتے کہ جناب دونوں طرح سے جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے. جب ہاتھ اٹھایا کریں جی، یوں تکبیر کہہ دوں کہ ہاتھ اٹھایا کریں، ہاتھ اٹھانا بہت اچھا ہے، ہاتھ نہ اٹھانا بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس پہ جھگڑا کر کے کسی اور پہ ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں. عزیزان گرامی، یہ ایک مزاج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا ہے. اس مزاج کو سیکھنے، سمجھنے اور اس میں پختگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ پہلے تو قرآن پڑھنا ہے ہم نے، اور ساتھ کے ساتھ ہم نے سیرت طیبہ پڑھنی ہے. یار پہلے اس سے ہم فارغ ہو لیں پھر تیری بات سنیں گے. پھر تو جو بھی پیمانہ لے کے آیا ہوا ہے نا، اپنا یہ فیتہ لے کے آیا ہوا ہے حضور کے علم غیب کو ناپنے والا، پھر ہم اس کی طرف ہم دھیان دیں گے. پہلے تو جو بنیادی باتیں اس کو ذرا ہم دیکھ لیں. اس لیے عزیزان گرامی، جو ترجیحات کا معاملہ ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم پکی اور سچی وفاداری ہو، اور اس کا عملی ثبوت قرآن اور سنت کا مطالعہ ہو. اس میں کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اور اہم مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے وہ آ جائے اور بعد میں یہ کرنے میں نہیں ہے. بھائی دوستو، سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے کر لیں. یہ جب ہو جائے اور آپ محسوس کریں کہ ہاں آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ حضور کے قدموں میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی. اب کوئی بات کوئی ادھر ادھر کی کہتا ہے تو اس کو ہم مناسب جواب دے سکتے ہیں کہ یار تم نے جو یہ بات کہی ہے یہ نامناسب ہے میرے بھائی، اس کا موقع نہیں ہے ابھی، یہ بعد میں کبھی کر لیں گے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو مفید بھی ہوتی ہیں، ضروری بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، ملتوی کیا جانا چاہیے.